بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدیل وڑائچ۔ جب سے تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم صاحب کے خلاف آئی ہے، پہلی مرتبہ تب سے لے کر اب تک اسپیکر قومی اسمبلی جن کے اختیارات اس وقت موضوع بحث ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات اور آئینی طاقت کی پہلی جھلک دکھائی ہے، اور اختیارات کے ان استعمال پر اب آرٹیکل 6 کی باتیں ہونے لگ پڑی ہیں، جسے سنگین غداری کہا جاتا ہے، جس کے بڑے سنگین کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ تو اس پر آج بات کرنے جا رہے ہیں، اور منحرف ارکان کی واپسی کے حوالے سے حکومت دعوے کر رہی ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنے ارکان نے رابطے کیے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی آج عام معافی کا اعلان کیا، تو کیا پس پردہ معاملات چل رہے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور اسپیکر کے اختیارات اس حوالے سے کیا ہوں گے، 63A کے تحت کیا وہ ارکان کو روک سکتے ہیں؟ یہ معاملہ اب سے چند گھنٹوں بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس کی صورت میں دائر ہونے جا رہا ہے۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی ہے۔ دو اہم سوال، جن میں سے ایک سوال جو ہے اس سے منحرف ارکان خوف زدہ ہیں کہ اس سوال کا جواب اگر آ گیا تو اس کے بہت بڑے سنگین نتائج اور بڑی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ تو آئین کا آرٹیکل 54 کیا کہتا ہے؟ آئین کا آرٹیکل 54 اس کی ذیلی شق 3 کہتی ہے کہ قومی اسمبلی کی کل رکنیت کی جو کم سے کم 1/4 تعداد ہوتی ہے، جب وہ اپنے دستخطوں کے ساتھ ریکوزیشن جمع کرا دیتی ہے، تو اسپیکر قومی اسمبلی 14 دن کے اندر اندر اس ریکوزیشن کی یا اس مطالبے کی وصولی کے 14 دن کے اندر اندر ایسے وقت اور مقام پر یہ اجلاس طلب کرے گا جسے وہ مناسب خیال کرے، اور جب اسپیکر نے اسمبلی کا اجلاس طلب کیا ہو تو صرف وہی اسے برخاست کر سکے گا۔ تو 8 تاریخ کو یہ تحریک عدم اعتماد جمع ہوتی ہے، اور 22 تاریخ وہ ڈیڈ لائن ہوتی ہے جو آئین کے آرٹیکل 54 کی ذیلی شق 3 کے تحت اس کے اندر اجلاس بلانا ہوتا ہے۔ تو اس میں اسپیکر نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اور ساتھ وجوہات دیتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ یہ اجلاس 25 سے پہلے 25 مارچ سے قبل نہیں ہو سکتا۔ تو جو معاملہ 27 یا 28 تاریخ کو کنکلوڈ ہوتا دکھائی دے رہا تھا، منطقی انجام کو پہنچتا دکھائی دے رہا تھا، یہ معاملہ تو اب اپریل میں جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور یہ جو ٹائم گین کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے، کیا حکومت کو یہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے یا نہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن آرٹیکل 6 کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ اسپیکر پر آرٹیکل 6 لگایا جائے گا اپوزیشن کی جانب سے۔ آرٹیکل 6 سنگین غداری، یعنی آئین توڑنا، سنگین غداری، آئین کو معطل کرنا، اور اس کے انتہائی خوفناک نتائج ہوتے ہیں۔ تو پہلے آرٹیکل 6 پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اسپیکر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 54(3) کی انہوں نے کیا کوئی خلاف ورزی کی ہے؟ اگر کی ہے تو آئین کے کسی شق کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ کتنا بڑا جرم ہے، یا اگر انہوں نے خلاف ورزی کی ہے تو اس میں آئین کے آرٹیکل 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص جو طاقت کے استعمال یا طاقت سے یا دیگر غیر آئینی ذریعے سے دستور کی تنسیخ کرے، یعنی یہ طاقت کے استعمال سے دستور کی تنسیخ تو نہیں ہوئی، منسوخ تو نہیں کیا گیا، تخریب کرے یا معطل کرے، آئین تو معطل یہاں پر نہیں ہوا، نہ ہی کوئی تخریب ہوئی ہے، یا التوا میں رکھے یا اقدام کرے یا تنسیخ کرنے کی سازش کرے یا تخریب کرے یا معطل یا التوا میں رکھے، سنگین غداری کا مجرم ہوگا۔ اب سنگین غداری کا جو مجرم ہے، اس میں پھر آگے ایکٹ ہے جو اس حوالے سے سزاؤں کی بات کرتا ہے۔ دیکھیں، آئین کو یہاں پر کیا توڑا گیا یا کوئی ایسا اقدام کیا جائے، کیا وہ ایسا اقدام اگر وہ کسی خاص ٹائم فریم میں نہ ہو وہ غیر آئینی ہوتا ہے؟ اس حوالے سے آئین کا ایک اور آرٹیکل ہے، وہ آرٹیکل ہے آئین کا 254۔ جب کوئی فعل یا امر دستور کی روح سے ایک خاص مدت میں کرنا مطلوب ہو، یعنی ایک خاص ٹائم فریم میں کوئی آپ نے کوئی کام کرنا آئین کے تحت یہ تقاضا ہو، یہ ایک خاص ٹائم فریم میں ہی کرنا ہو اور اس مدت میں نہ کیا جائے، تو اس فعل یا امر کا کرنا صرف اس وجہ سے کالعدم نہیں ہوگا کہ جی یہ اس ٹائم فریم میں نہیں کیا گیا تو یہ کالعدم ہو جائے گا، یا بصورت دیگر غیر مؤثر نہیں ہوگا کہ یہ مذکورہ مدت میں نہیں کیا گیا۔ تو یہ آئین کے آرٹیکل
254 کی پروٹیکشن حاصل ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں اگر یہ کہا جائے کہ جی اسپیکر صاحب نے آئین کی اس شق پر 54 پر عمل نہیں کیا، پھر آئین کے شق پر عمل نہ کرنے پر اگر آرٹیکل 6 لگنے لگ پڑے، پھر تو اگر کوئی آزادی اظہار پر قدغن لگا رہا ہے پھر اس پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پھر اگر یہ سیاسی جماعتیں جو بلدیاتی الیکشن نہیں کراتی، آئین میں لکھا ہوا ہے، پھر ان پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ پھر اس طرح جو فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق بہت سے آرٹیکل ہیں، جو حکومتوں کا، جو حکمرانوں کا کام ہوتا ہے ان کو یقینی بنانا، عام شہریوں کے حقوق کے معاملات ہیں، پھر تو ان پر بھی آرٹیکل 6 پھر لگ سکتا ہے۔ تو یعنی یہ آرٹیکل 6 اس طرح کے معاملات پر نہیں لگ سکتا کہ ایک آپ ٹائم فریم میں کوئی کام نہ کریں، تو اس میں آئین کے ہی ایک اور آرٹیکل 254 نے اس حوالے سے پروٹیکشن دے دی ہے۔ یعنی اگر انتخابات 90 دن میں ہونے ہیں یا 60 دن میں ہونے ہیں تو 61 دن میں کرا دیں یا 91 ڈے میں یا اس کے بعد کرا دیں، تو کیا اس پر بھی پھر آرٹیکل 6 جو ہے لگ جائے گا؟ تو یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ آرٹیکل 6 اس طرح کے معاملات میں نہیں آ سکتا۔ اب آرٹیکل 63 یا ایون آرٹیکل 63A کی بات کر لیتے ہیں۔ کیا یہ جو منحرف ارکان ہوں گے، کیا یہ جو آئین کے آرٹیکل 63A کی خلاف ورزی کریں گے، تو کیا ان پر بھی پھر آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگایا جائے گا؟ تو یہ ایک سیاسی بیان کی حد تک ہے بات، اس کی آئینی اس کا جو ایک اطلاق ہے وہ نظر نہیں آتا۔ پھر آرٹیکل 63A کے بارے میں صدارتی ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے جو منظوری دی ہے، صدر مملکت جو ہے ان کا یہ ریفرنس ان کی جانب سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج دائر کر دیا جائے گا۔ تو اس میں آرٹیکل 63A کی تشریح کے حوالے سے جو سوالات کیے گئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ یہ رائے لی گئی ہے سپریم کورٹ سے کہ جب پارٹی ممبران واضح طور پر ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہوں، پیسوں کے بدلے وفاداریاں تبدیل کریں، تو ووٹ کی قانونی حیثیت کیا ہوگی؟ پھر اس میں معاشی مفادات کی وجہ سے ایسے منحرف ارکان کی نااہلیت تعمر ہوگی یا دوبارہ انتخاب لڑ سکیں گے۔ ریفرنس کو پھر اس میں کہا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر سن کر فیصلہ سنایا جائے، اپنی رائے دی جائے۔ اب اس میں جو حکومت یہ کہتی ہے کہ معاشی مفادات کی وجہ سے، تو پھر اس میں حکومت کو ثابت بھی کرنا پڑے گا، یا چونکہ یہ رائے ہے، ویسے ایک بات یہ ہے کہ یہ رائے ہے، یہ کوئی ایسا کیس تو ہے نہیں، لیکن یہ سوال کر دیا جائے گا اس پہ پھر عدالت کیا کہتی ہے، کیونکہ یہاں پر ثبوت دینے ہیں نہیں دینے، کیونکہ یہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایک رائے اسے مانگی جا رہی ہے عدالت سے، اور عدالت سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی اگر اپنے معاشی مفادات کی وجہ سے اگر کوئی منحرف ہوتا ہے تو کیا اس کی اہلیت جو ہے وہ تاحیات وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا؟ تو اس میں عدالت کے جو ان دو سوالوں پہ رائے آئے گی وہ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہوگی، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ یہ معاملہ سنا جائے گا، اور اب ساری نظریں سپریم کورٹ پہ لگ رہی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں منحرف ارکان کے حوالے سے۔ تو حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ گزشتہ روز تک 3 اور آج ایک مزید رکن نے رابطہ کیا ہے، ایک سیاسی کمیٹی جو کہ سینئر قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جس میں پرویز خٹک ہیں، جس میں شاہ محمود قریشی ہیں، جس میں اسد عمر ہیں، جس میں فواد چودھری ہیں، جس میں مراد سعید ہیں، اور کچھ اس میں اہم لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کابینہ کے اہم لوگ ہیں۔ اس سیاسی کمیٹی کا روزانہ کی بنیاد پہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، اور روزانہ یہ سیاسی کمیٹی اپڈیٹ کرتی ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ اس وقت کیا ڈیولپمنٹ ہے، ترین گروپ کے ساتھ جو بات چیت ہے، کیونکہ پرویز خٹک جو ہیں وہ ترین گروپ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کے جو تحفظات ہیں یہ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حکومت یہ جو زیادہ سے زیادہ ٹائم گین کر رہی ہے، آئین اور قانون کی زبان میں دن تو بہت بڑی بات ہے، گھنٹے بھی آپ گین کر لیں، آپ وہ یہ بہت بڑا ریلیف ہوتا ہے قانون اور آئین کی زبان میں اس دنیا میں، اور اس میں جو فریق بھی جتنا ٹائم گین کر لے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اب عمران خان صاحب اس سارے معاملے سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہیں، آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن اس دوران وہ کم از کم ان ناراض لوگوں کو انگیج کر رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ واپس آ جائیں، نہیں تو وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکیں گے، ان کی جو فیملیز ہیں وہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکیں گی۔
تو سوشل میڈیا پر جو ٹیلی فون کالز ہیں ان منحرف ارکان کو ان کے ووٹرز کی وہ بتا رہی ہیں، اور جو عام لوگ گزرتے ہوئے ان لوگوں پر جو جملے کس رہے ہیں، تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ کچھ لوگوں نے تو شاید ایک واضح لائن لے لی ہے، 3-4 لوگ ایسے ہیں جو شاید واپس نہ آئیں، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو ابھی تک اس طرح سے ایکسپوز نہیں ہوئے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں، ان کی سیاسی جو کمیٹی ہے اس سے رابطے کر رہے ہیں، اور حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ 4 کے قریب ارکان جو ہیں انہوں نے واپسی کے حوالے سے اس شرط پہ کہ ہمارے خلاف پھر کوئی کارروائی نہیں ہوگی، ہم واپس آنے کے لیے تیار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ منحرف ہونے کے بعد، یعنی ایک تو یہ بھی ایک ان کے لیے ٹینشن ہے کہ یہ ووٹ کاسٹ کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ اگر ووٹ کاسٹ نہیں کرتے، اگر حکومت اپنے آپ کو کسی طریقے سے بچانے میں کامیاب ہو جاتی ہے، دوسری جانب انہوں نے اپنا جو پولیٹیکل کیریئر ہے وہ داؤ پر لگا دیا ہے، اس کے بعد ان کے ساتھ حلقوں میں ان کو کس طرح سے یہ لوگوں کو فیس کریں گے، تو ظاہر ہے یہ سوالات تو اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پریشانی، یہ ٹینشن ان لوگوں کے لیے ضرور ہے۔ اور میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ سندھ ہاؤس میں جو ڈرامہ رچایا گیا اور جس طرح سے میڈیا پہ لوگوں کو سامنے لایا گیا، یہ الٹا انہی کو یہ گیم مہنگی پڑ گئی، اپوزیشن کو۔ تو اپوزیشن جب ان لوگوں کو سامنے لے آئی، حکومت کے لیے آسانی پیدا ہوگی، ان منحرف ارکان کے خلاف کارروائی کرنے کی ایک راہ ہموار ہوگی۔ لیکن بہت سے ایسے لوگ جو سیاسی کمیٹی نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، جو سامنے نہیں آئے لیکن ان کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ منحرف ہیں، ان کو انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ ٹائم گین کرنا جو ہے، حکومت اس کو اس مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے حکومت کے لیے وہ کافی مشکل ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کو کتنا ڈیلے کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو؟ ٹھیک ہے، یہ معاملہ مارچ میں نہیں، اپریل کے شروع تک چلا جائے، کیونکہ 25 کو اگر اجلاس بلایا جاتا ہے تو وہ فاتحہ خوانی اور اس کے بعد پھر اجلاس ملتوی کر کے پھر 3-4 دن بعد اگر بلایا جاتا ہے، اس کے بعد پھر 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن بالآخر ایشوز کو تو ایڈریس کرنا ہے، کیونکہ اتحادیوں نے بھی OIC کانفرنس کے بعد اپنی انہوں نے وفاداریاں یا اپنا جھکاؤ وہ انہوں نے بھی واضح لائن لینی ہے۔ تو اس کے بعد جب اتحادی اناؤنس کریں گے تو اس کے بعد صورتحال یکسر بدل جائے گی۔ اگر وہ اپوزیشن کی جانب جاتے ہیں تو یہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا، اگر وہ حکومت کی جانب آتے ہیں تو یہ حکومت یہ منحرف ارکان کے باوجود پھر گھر نہیں جائے گی۔ لیکن اگر یہ چلے جاتے ہیں اتحادی اپوزیشن کی جانب تو منحرف ارکان کو روک کر بھی ووٹنگ سے حکومت کے لیے اپنے آپ کو بچانا مشکل ہوگا۔ پر آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ عدیل وڑائچ کو اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔